بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ وحدہ لا شریک واسطہ جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے ان گنت اور اللہ تعالیٰ حمد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصبنات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ نبی جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے بیان سلام علی مرتبہ قابل صد احترام عزیز وقار علماء کرام مہمان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص سید السادات صاحب والا شان عالم جلیل نشر صاحب علامہ بھی سید عبدالرضا شاہ صاحب بخاری رضی اللہ عنہ عالی مرتبہ جناب فاضل نبی حضرت اللہ مولانا قاری محمد علی رضا صاحب مجدہو اور علماء کرام قاری صاحب نام کا سلام حضرت علماء کرام حاضرین و ناظرین تقریب کے بیچ پچھنان جی میں جو ملے رہیں گے الیکشن نتیجے کا اعلان کرنا بھی بہرحال سب کو سلام بھی اور دعا بھی اللہ تمام ہمیں حق رسائے جی بالکل جناب لیکن چہرہ چاہیے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اشرف صاحب مرتضی اللہ تعالیٰ کو بھی تشریف فرما دیں دیگر مہمان گرامی وقت کیونکہ 9:36 ہو گئے کہ 10 بجے میرے جانے کا ٹائم ہے کوشش کروں گا کہ منٹس کا فرق پڑے اور جی آیا کہ اپنی صرف ترجمہ کروں گا اور 3 سوال جو آج کل بڑے سوشل میڈیا کے وائرل ہیں اور سارے روزمرہ کی گفتگو جو حصہ ہوتے ہیں اس حوالے سے کروں گا اگر وقت بچیا تو پھر آیا کریمہ کے بارے میں کروں گا برادران اسلام ورفعنا ذکرک ذکر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری والے میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند بالعموم ساری زندگی اور سارا سال اور بالخصوص ربیع الاول شریف کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے غلام اپنے آقا نے ذکر کیا خاص محافل سے جنہوں نے اسی محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے چھڑیاں لانے ہیں جلوس کرنے ہیں نعرے لانے ہیں سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا نبی کے ہم کے لوگوں بلانے ہیں اکٹھا کرنے ہیں لنگر پکانے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرنے ہیں پھر درود و سلام پڑھنے ہیں ان مسئلہ میں ہم میلاد منانے ہیں جب اسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے ہیں محافل سجانے ہیں تو 3 قسم کے فتوے ساڑھے لگے نہیں اور فتوے 3 لانے کے لیے 3 طلاقہ والی مان گیا ایک فتوہ ہوتا ہے کہ جی یہ شرک کر دیں دوسرا ہوتا ہے جی بدعت ہے تیسرا ہے جی کوئی گل نہیں کرتے پیسے بڑے لاتے 3 کی سوال میں کوشش کروں گا کہ 3 دے والے جگہ میں 12 منٹ کا میرا گفتگو کا جگہ نا جی حصہ تو پہلا ہے کہ شرک کر دیں کیا دے کیا معاذ اللہ سانو پتہ لگے کہ اے کام شرک ہے نہ صرف شرک نہیں عام بھی پتہ لگے گناہ ہے کہ کبھی بھی نبی کا غلام مقام نہیں کرتا اگر کوئی آکے شرک کی یہ میجر جڑی اقسام نہیں شرک فی ذات شرک فی صفات اور شرک فی عبادت انہوں وائس پرسا کرو کہ توحید فی ذات توحید فی صفات اور توحید فی عبادت اگر توحید فی ذات ہی کر لے تو میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا بحثیت سنی
الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اندر کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات کے حوالے میں واحد لا شریک ہے، وہ دے تو سوا کوئی الہ نہیں، وہ دے تو سوا کوئی واجب وجود اور موصوف کی ذات نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی نہ رب دی اولاد ماننے ہیں، نہ رب دے والدین ماننے ہیں، نہ رب دے رشتہ داری ماننے ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ بھی ختم۔ دوسرا ہے شرک کی صفات کہ صفات مانتے الحمدللہ اسی سنی جنیاں صفتاں رب دیاں نے وہ اسی کسی مخلوق کے نہیں مانتے۔ اگر کسی شک ہو گئی داتا غوث و مددگار کہنے ہیں، یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ میرے رب دی ہر صفت کی ذاتی ہے، ہر صفت میرے اللہ دی ذاتی ہے۔ جس بندے کو جو ہی بھی صفتاں ہیں وہ علم ہے، تقوی ہے، حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، حتیٰ کہ ولیوں کو ولایت، نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت، وہ بھی انہوں دی ذاتی نہیں، میرے رب دی عطا کسے بندے کوئی وصف ہوگا ذاتی نہیں کہ میرے رب دی عطا نہ دے۔ اس طرح اگر کوئی داتا ہے، غوث ہے، مددگار ہے تو اپنی ذات نہ نہیں، میرا رب مددگار ہے تو اپنی ذات نہ نہیں، باقی جیڑا مددگار ہے میرے رب دی عطا میرے رب دی صفتاں ذاتی نہیں اور قدیم نہیں، مخلوق کے جن صفتاں وہ یہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ دی عطا کرتا رہا اس نے۔ سو لہٰذا صفات کے اندر بھی ذاتی صفتہ کے عطائی کا فرق سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جائے کہ رب اپنی صفات اندر بھی وحدہ والا ہے۔ سو لہٰذا یہ چیپٹر میں کلوز تیسری کر رہے گئے جی عبادت کے اندر کہ شرک کی عبادت کرتے ہیں کیویں جی؟ اے دیکھو جی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، کتنے لکھا قرآن اس مخاو کے صحیح حدیث ہے، کتنے لکھا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا عبادت کی صورت؟ میرا پہلا سوال سے ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے کتنے لکھا تو رب نے کتنے فرمایا بیٹھ کے پڑھو گے؟ اگر کھڑے ہوں گا کتنے نہیں تو بیٹھ کر کہتے ہیں تو بتا سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹھ کر کتنے سلام پڑھے؟ حکم دے گا وقت ضرور ہو وقت ہو جدو نبی کا ذکر کرنا ہے کسی کو توقیق نہ کرنا، ادب و احترام نہ کرنا ہے، وہ کھڑے ہوں گے ادب احترام مخا دو بیٹھ کے مخا دو، مگر بے ادبی کا نبی کا ذکر نہیں کرنے تو اصل یعنی فرض واجب نہیں کھڑے ہونا، بہتر عملے میں کھڑے ہو کے ادب احترام عبادت کی وجہ تو نہیں، نبی کی تعظیم اور ادب احترام کی وجہ ہے۔ اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو فرض واجب نہیں بیٹھ کے پڑھیں، مگر بیٹھ رہا ہوگا عزت و احترام نہ کرنا۔ تو سامعین جی وقت عبادات کے اندر بھی الحمدللہ سادہ سنیاں عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اسی جرہ قبر کو چومنے ہیں قبر کو سجدہ نہیں کرتے۔ چومنا محبت اور تعظیم کی علامت ہے، اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی سجدہ کرنا حرام سمجھتے، تعظیم بھی ہوئے تو حرام ہے، سجدہ عبادت ہوئے تو شرک ہے۔ تو سامعین جی وقت اس وجہ تو اسی الحمدللہ اسی اہل سنت خدا دی توحید کے منن والے، وہ دی ذات اندر وہ دی صفات اندر وہ دی عبادت اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ان رہ گئی گئی پھر شرک کا فتویٰ کیوں یاد رکھنا؟ حضرت ساتھی توحید اور اہل سنت دیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، جان موجود سی، جان نکل گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جان لوٹ آئی۔ بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے، رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتی کہ رب عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نہیں رب دی عطا ہے، مگر ویکھن والے جب ویکھیا نا کہ ڈاکٹر ہوئے، طبیب ہوئے، حکیم ہوئے تو دوائی کے دے سکتے زندگی نہیں دے سکتے، مگر عیسیٰ علیہ السلام جنہیں وہ زندہ پر کرتے ویکھن والے کو لے گئے، شک مبتلا ہو گیا، معاذ اللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھولا کہہ دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیتا ہے کہ میرا نبی ہوئے جنہیں صدقے عیسیٰ کو مسیحائی دی شان میرے نبیوں نے کہ حضرت عیسیٰ سے اشارہ کر دینا کہ اللہ حضرت فرمان دے میرا نبی ہوئے جن کے تلوں کا دھون ہے یاد ہے کہ نبی پاک تے قدمہ مبارکہ میں جرا پانی لگ جائے نا وہ جنہیں پر سوٹ دو بھی زندہ ہو گیا آگے گیا میرے نبی کلی فرمائی تو سوٹا درد جڑا رہا ہو گیا جن کے تلوں کا دھون جی آپ کو تو میں پڑھ لیں
حضرت آگے حضرت عظیم البرکت قاضی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیا مل کے بنا بابا سے بلندہ کو جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دھول ہم نے تو نبی کو بات مانا اگر بدلہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں دیکھنے والے کیا دیتے ہیں کہ زندگی کون دیتا ہے بولو زندگی کون دیتا ہے بارش کون برساتا ہے زمین کے سبزہ کون اگاتا ہے چاندیاں منظرہ کون بدلتا ہے سورج کون بناتا ہے اللہ مگر اپنی عزت کی قسم ایک کام میرے نبی نے کیتے جو کام تم کہتے ہو نا اللہ کرتا ہے وہ کام تو میرے نبی نے کر کے دکھایا حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں تعلیم دی تھی اس نے کہا معاذ اللہ کا خدا وہ فرمایا میرا سچا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف طلوع کرتا ہے اگر تم سچے خدا ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ اگر فبہت الذی کفر مبہوت ہو گئے خاموش ہو گئے کہ سچا خدا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتا ہے ارے اس نے تو نہیں کیا مگر علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو گئی سورج ڈوب گیا میرے نبی نے فرمایا علی ادا پڑھو گے کہ قضا کی یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوا وہ بھی علی جیسا اور نماز قضا کرے میرے نبی نے یوں اشارہ کیا مغرب سے ڈوبا سورج طلوع ہوا اب دلیل
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ سچا رب مغرب کو سورج کو طلوع کرتا ہے. میرے نبی نے کر کے دکھایا. نبی کے غلاموں نے پھر بھی نبی کو خدا نہیں مانا, پھر بھی نبی کو خدا نہیں مانا. سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نہیں سمجھ رہی تھی آسمان کا چند کملا ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, کدی ادھر دوڑتا ہے کدی ادھر دوڑتا ہے. فرماتی ہے میں حیران ہو گئی ایک کمرے کو ہوا کی ہے, پھر کیا کہ نبی کی انگلی اٹھی ہے, جدھر نبی کی انگلی جاتی ہے چند بھی ہو پھر دوڑ. چند دیا منزل آج سے سائنس کا پوچھو وہ کہتے ہیں شاید میں یہ کرنا کرتا. اگر کوئی سیارہ اپنے آربٹ سے ہٹ جائے, مدار سے ہٹ جائے تو ٹکرا جائے, ہر سیارہ قیامت آ جائے, مگر میرے نبی نے ایک والی مدار کو نہیں ہٹایا. جدھر نبی کا اشارہ چند ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کملی والے میں کہا کلمہ پڑھو درخت کو اڈیکوائی کے فرمایا جاؤ سلام دے دیں. درخت کو پیغام ملے میرے نبی کی بارگاہ چاہتے ہیں میرے نبی کی دعائی دلتا ہے. میرے نبی ممبر کو بیٹھے تو بندہ کھڑ گیا, کملی والے ہم مر گئے, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, کیا کہتا ہے کہ جانور پوچھے مرتے ہوتا ہے, زمینہ بنجر ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کیوں ہے؟ از کہتا سونیا بھی نہیں پہنتا. میرے نبی نے ہاتھ چکے سے آپ نے فرمایا کہ بندہ بیٹھا نہیں تو بدل وصلوں شروع ہو. ایک دو دن تین دن اگلا جمعہ آ گیا, نبی پھر ممبر کے تشریف فرمانے بندہ پھر تو لوگ کملی والے ہم مر گئے, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. فرمایا ہوئی ہوئی کملی والے پہنا ہمیں پہنتا ہی نہیں, کھلونا ہی نہیں پیا. 7 دن ہو گیا کہ آقا سے پانی ہو گیا. نبی نے پھر جو ہاتھ چکے لی تھی چہرہ اقدس تے نہیں آئی کہ بس تے بدل پیش ہوئی. جڑا بدلہ کو پسندہ ہی پیا, جڑا درختہ کو بلاندہ ہی پیا. او میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑا پتھراں کلمے پڑھا جانتا ہے, پتھران کلمے وہ پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے, وہ پتھران کلمے. سارے بندے چھوٹ کر کے نوجوانوں تسی بھی میرے نال آکھو پتھران کلمے پڑھا پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے, اس کی کھجوراں اگا جانتا ہے, اس کی کھجوراں اگا جانتا. حالے بھی مزہ نہیں آئے جو چھپ کر کے بیٹھے ہو اچھی نبی کے غلاموں میرے نال بابا سے بلندہ کو پتھران کلمے جڑا زمین چو سبزہ اگانا ہے پیا, جڑا پھپے سورج کو لوٹانا ہے پیا, جڑا پتھراں کو کلمے پڑھانا ہے پیا, جڑا پر حضرت جابر دے بچیاں نوں زندہ کرتا ہے پیا, جڑا پھر بھی نبی دیا غلاما اپنے نبی نو خدا نہیں منیا. حالانکہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ سنیو تساں نبی نو خدا کیوں نہیں منتے. مسلمان یاد رکھ رہے جڑا سورج چڑھاوے فرق کی ہے, جڑا سورج چڑھاوے چند دیا منظرہ بدلے, جڑا بارش برساوے جڑا زمین چو سبزہ اگاوے جڑا زندگی دے وے مگر دا ملاد ناوے وہ نشان ہوئے لم یلد ولم یولد. اے خدا ہے جڑا سورج چڑھاوے چند دیا منظرہ بدلے مگر رب نو پیدا کرے وہ خدا نہیں ہو میرا مصطفیٰ.
میلاد منایا جائے وہ خالق نہیں وہ مخلوق ہو. میلاد کو نبی کے مخلوق ہونے کا اعلان ہے کہ میرا نبی ہوگا جنہا رب نے پیدا فرمایا ہے کہ رب ہوگا جنہا پیدا ہم نے خدا کا کبھی میلاد نہیں منایا بلکہ جنہا رب دا میلاد ہوگا مشرک کیوں ہوگا ہندو کیوں مشرک ہے کہ رب نے جنم دن منا دے کدی رام دا کدی گنیش دا کدی ہنومان دا ساڈا رب ہوگا جنہا جنم دن نہیں سارے نبی دا جنم دن ملتا ہے. یاد رکھیا جی مسلمان ہم اللہ کا میلاد ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں کچھ عرصہ نا اتفاقاً کو اپنے تعلیمی سلسلے ملک کو باہر ہے میں نے انڈیا کی لڑکی پڑھ دی ادھر بعض گلنا اگار پہ نہیں وہ کہندی nothing we are saying in the same part of land. There is no difference. We got the same culture, same civilization, same norms, emotions, this and that. People we believe in the same God. ایک کوئی خیال ماننے رانی کو کلچر تہذیب علاقہ یہ وہ سارا میں کہا بیبی نہیں تیرا خدا ہو نہیں تو میرا خدا ہو کہندی نہیں انہوں نے مثال دیتی آدمی بندے نا ڈیرے بیٹھ کے جو چبلا مار لگے نا تو جنہوں نام پتا انہوں نے بڑی گاڑی کی چیز پہی اور کئی بندے آدھے بھی نہیں مڑتے وہ میں نے آدھی اعتماد ہو گیا کی پینا پہ میں کہا پانی کہندی اسی لوگ چل کے ہیں انگریز انہوں واٹر کہندہ ہے کوئی انہوں آپ کہندہ ہے کوئی انہوں ماں کہندہ ہے تو تسی ماں آکھو جال آکھو آپ آکھو واٹر آکھو تو ہے کی ہے میں کیا پانی کہندی انجی لگے پاگے رام آکھو پاگے گنیش آکھو پاگے گاڑ آکھو پاگے اللہ کو ہے نا دے فرق ہے نا میں کہا بھی پانی کرنا لئی یہ نا بھی مثالہ دے میں کہا نہیں کہندی تمہیں میں کہا فرق ہے تیرے خدا بھگوان ہے کہ میرے اللہ فرق ہے تمہارا کانسپٹ آف جو گاڈ ہے نا وہ بڑا مختلف ہے میں کہا تیرا خدا کیوں ہے جنہیں بی بی سی سیتا انہاں خدا سی رام انہوں نے بھگوان انہوں نے بنایا وہ دی بی بی سی سیتا مجھا میں نے دوجہ خدا کیا راتوں کا چوک کے لہ گیا میں مذاق نہیں کروں نے کتابیں سے لکھی ہے ادھر نام سی رامن اور رامن دوئے جنگ لڑتے رہے 12 سال رام اور رامن کی جنگ رہی رام اپنی بیوی واپس نہ لے سکے انی متاجی پہلی انہوں نے خدا کو کہ اپنی بیوی نہیں لے آ سکے رام اپنی بیوی واپس نہ لے سکا اخیر انہوں غیرہ کو مدد مگنی پہ گئے مدد بھی مگنی تھے ہنومان کو بندر کو ہنومان کو مدد مگنی تا جائے رام کو بیوی واپس آئی میں نے کہا تمہارا بھگوان جو ہے نا وہ رام ہوتا ہے اس کی بیوی سیتا ہوتی ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے اپنی بیوی واپس نہیں لا سکتا 12 سال کے بعد وہ ہنومان کی مدد سے بیوی واپس آتی ہے میں نے کہا جس کی بیوی چلی جائے جس جو اتنا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا میرا اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ ارے جو کسی کا محتاج ہو وہ خدا کیسا ہے اللہ تو ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہوتی ہے میں کہا ہمیں گلنا چنا سمجھا عزیز اللہ دے منن والے میری شان کل ہو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او تینا چیزاں تو پہ نیاز ہے نو ایمانوں دا باپ ساری کائنات زمین و آسمان ملائکہ بنی وہ سب حتیٰ کہ نبی نہیں بلکہ نبیاں دے سردار امام الانبیاء پہ اللہ دے محتاج نہیں میرا اللہ ہوگا جڑا مخلوق جو کسی کا محتاج نہیں وہ تے حضرت رومی کشمیر میاں محمد بچ عارف خلیلہ اللہ تعالی آپ فرماتے پر یاد مکانو آپ مکانو خالی اسی تھی محمد رکھتا
میرا رب محتاج ہے جزاک اللہ کی کرنا ٹائم نہیں نہ سبحان اللہ اچھی کیا جائے سبحان اللہ تو ہمارا رب محتاج ہے تو ہی محبت اسلام بابا جی اور تو صاحب نے ذکر ہے توجہ اب اگر میں توحید باری تعالیٰ کو گفتگو کروں تو بات تبدیل ہو جائے گی ورنہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں کچھ خانہ ہو تو کیا کہیں جنہا رام کو رام نے ماننے کو پیسے نہیں دے انہوں نے دے ہی آمین لگتے تو سامین نے بتا تو میں اس مضمون کو یہی کو چھوڑتا ہوں اگے آگے تک اور ٹائم آگے 12 منٹ تو آگے آگے جگہ ہے اب وہ پوچھو جتنے کو جانے نا اندر اللہ کو تیسری فرقات نہیں صاحب نے تو فتوہ بڑا ڈاکتا اندر انہوں نے یاروں نے رکھتے ہیں میں تو صاحب یہ نہیں کہتا تو جو ہے بس ایک جملہ کہہ دینا ہمارے نزدیک جو نبی کی حدیث ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے ہر وہ بدعت ہر وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو قرآن کے خلاف ہو اسلام کے خلاف ہو دین کے خلاف ہو دین اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو ضرر رساں ہو معاشروں سے نقصان دہ ہو ہر وہ کام بدعت ہے اور گمراہی ہے اور جہالت ہے مگر کچھ ایسے کام ہیں جو اچھے کام ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جن کا دین کو فائدہ ہے اسلام کو نفع ہے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے وہ نئے کام مگر وہ اچھے ہیں ان کا گناہ نہیں بلکہ اجر و ثواب ہے بس یہ نہیں مطلب سمجھ رہو مثال اگر دینا کہ اگر مولوی کی تعریف کرو جی ہر نماز کام بھی بدعت ہے ان پوچھو مولوی آئے تو اذان اسپیکر اذان نہ دیں تو کہ نہ نبی نے دیتی نہ صحابہ نے دیتی اذان سپیکر سے دینا بدعت قرآن سے دینا زبرہ بدعت مسجد علی شان بنانا بدعت مولوی صاحب ممبر سے بیعت کرنے میں بخاری کا حوالہ دینا پڑا میرے نبی کے بخاری کا حوالہ دیتا ہے مسلم کا حوالہ ابن ماجہ ترمذی کا ابو داؤد کا حوالہ دیتا ہے یہ کتابیں بدعت سیاست کا بدعت سیاست کا لفظ بدعت تو مولوی اس کو بغیر کرتے ہیں یہ کہتا ہے شاہ جی کہ بخاری شریف نبی کے 250 سال بعد تدوین ہوئی ہے 250 سال کے بعد بخاری شریف کی تدوین ہوئی تو مگر ہے بدعت مگر ہے اچھا کام تو ہم ہر اچھے کام کو ثواب سمجھتے ہیں ہر برے کام کو قابل نفرت سمجھتے ہیں اور نبی کے ذکر سے بہتر اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا رہ گئی بدعت یہ تو دنیا کا ہر کام بدعت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ مولوی پوچھو کہ مولوی کے ہر نماز کام بدعت ہے نبی کے صحابہ دور چلے تو وہ ایسے ہے مولوی خود بھی بدعت تو اس لیے ہمارے نزدیک نبی کا ذکر بدعت نہیں بلکہ رب کی سنت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تو قرآن کی آیات بتاتی ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نہ تھے نبی کا ذکر بدعت نہیں بلکہ سنت رب کی سنت ہے تیسری گھر میں کمپلیٹ نہیں کرتا کنکلوڈ کرنا تیسرے سے آخری مضمون کے آگے شاہ جی یہ پیسے بڑا لازم فضول خرچی پہلی گل یہ علامہ قاری علی رضا صاحب کو پوچھ لو اے جڑا لنگر پکایا جے اس دین پیسے پائے نہیں کسی اور پائے تو ان کوئی تیرا تو لگے کوئی نہیں بھی تیرا تو لگے کوئی تو فضول کے میں کیا سکتا دیکھو نا پیسہ جتا ہے جو آخر میرا فضول کر دے مثلا ساڈے وزیر اعظم نے کرتارپور گردوارے پہ پیسہ لایا بھائی ساڈا نہیں سی لگنا چاہیے بالکل قیامت والے دیہڑے یاد آ میں مجبور ہوں لوگوں کو کیویں لواں میری مرضی تو بغیر لایا ظلمن لایا وہ جواب دے میرا فضل ہوا جدی میرا چاہیے میرا پیسہ میرا ٹیکس مسیحا میں لگے مدرسے سے لگے وہ انسانیت کی ویلفیئر واسطے لگے مندر گردوارے گرجیاں واسطے میرا پیسہ وہ فضول لگے تے جنوں نبی دا میلاد ماذا دا پیسہ فضل کر پائیو اپنا دل میں ساڈے تے رہ گئی گل نہیں جی فضول ہے یاد رکھیا ہے تواڈے وچوں سارے میرے نال محبت کرتے ہو نا صحیح طرح پکی گل نہیں کرتے شک تے نہیں شک تے نہیں نا محبت کرتے ہو وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا قیامت والے دن میری تھن صاف کرے وہ ہن تے تساں انتظار کرتے قیامت والے دن میری تھن صاف لینا دے مت نہیں نا پئی
ماں پتر کا نہیں دے وہ میں میرے کو لکھوا ہوا سارے کوانی میرا رب دیگا رب کی عزت کی قسم جیڑا پیسہ نبی نے ماں کے لائے جنا اگر تو سامنے ہوتا صاحب میں دے اگر یہ معاذ اللہ فضول ہے نا تو میرے نام لگے میں پوری دنیا کے آنا پیا جو سمجھتا ہے معاذ اللہ نبی کے نام پر خرچ کیا فضول جاتا ہے وہ خرچ کر کے قیامت کے دن مجھے پیش کر دے میں اس کا حساب کروں کہ میں پتا ہے نبی کے نام پر لگے دا جو ہے نا حساب ہونا ہی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں جو ثواب ہونا اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بندہ آ گیا کملی والا بیچنے جوان بھی ہو جاتا ہو جائے اور میں بھی عرض کروں گا اللہ واسطے اپنے بیاہ سستے کر لیں اگر بچے بالغ ہو جائیں اور ان کے حکم یہ ہے جلدی نکاح کرو اگر بلوغت کے بعد اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو والدین اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے اپنے بچوں کو ایسے نہ چھوڑو کیریئر بنے گا نہیں جی پیسے نہیں دیکھئے یہ ایک فضول خرچی بیاہ کا کوئی شادی نکاح کا کوئی پیسہ نہیں لگتا تیری شخصہ نکاح دی اجاب و قبول حق میں تے دعا بھی فری حق میں میاں بھی جانو چوانی دے میں لاکھ دے میں انہاں کا تو اجاب و قبول میں تمہاں نے ہاں کر لی کوئی پیسہ لگے مولوی مشاہ کے نام سکتے ہیں اور خطبہ سنت ہے فرض واجب دے نہیں خطبہ سنت ہے ولیمہ سنت ہے نہیں جی میرا بھی کوئی کمتا شادی میں چکیر کرتا ساتھ دھاج کے بیاہ کرنا 2000 بندے کی برات کھڑی کہ جبلے جی ایڈا تو بڑا چودھری ہے تو 2000 بندہ ولیمے کے ساتھ نا دیان ہے تو پہنچ کیوں کر لیا میں دیان ہے تو پہنچ پانے کہ 2000 بندہ گھر ساتھ جائے پتہ لگ گیا تیرے چودھری دا یاد رکھو اپنی بیٹیاں اور بہنوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرو اور جو بیٹے والا ہے نا جب وہ برات لے کے جائے تو بیٹی والوں کو بوجھ نہ بنے وہ انہی کی بنا کے لائے میرا رب انہی کی مغلے کا سوچی اس واسطے معاملے درست کرو اپنے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عثمان کو چلا گیا وہ بندہ گیا آدھے دروازہ دستک نہیں دیتی عثمانی لگی یہ بات ہوتی اپنی زوجہ محترم فرمائے تو کنی بنی آکے دیرہ روز تیل چوکھا پی جاندے روز تیل چوکھا لگ رہا ہے اے جڑی بچی ہوئی ہے روئی کاٹ میں موٹی ہوئی ہے تیل چوکھا لگ رہا ہے بندہ سوچی پہ آئے گا میں کنے کم آیا اندروں والا دیوہ دینا کو تیل پی دے رہا سوچی پہ آیا عثمان غنی دروازہ کھول لیا ہاں بھی میں لیا عرض کرتا جناب ہے کام نہیں تو سونے نبی نے کر لیا عثمان غنی واپس گئے دنوں دینار دیا سونے چاندی دیا بھریاں تھیلی اس بندے دے آتے کھڑے فرماتے جانا کیوں نہیں کاٹے جو اڑے آگے کہنے نہیں جناب میری ضرورت کو بھی چوک ہے زائدہ ضرورت ہے فرماتے پر جانا کیوں جانا گالے کچھ نہیں ہے فرمایا پوچھ عرض کرتے جناب اب میں اگے جو ہیا جناب دی آواز اور نجمی دیوے دے تیل تو اجار پر فرماتے سو تے مینو میری ضرورت کو بھی چوکا فرمانے پہ لیا پھر پتہ نہیں جو تیل اندر دیئے میں چلنا ہے اس کو میری ذات کے لیے ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے یہ میں اپنے مصطفیٰ کے نام پہ دیتا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے تو صاحب میں نہیں ہوگا تو جو ہے تو جو نبی دے اللہ دی قسم اللہ رسول دے نام دے دکتے دا حساب ہے جڑا ذات سے لائے تھا نا صاحب ہو رہا اللہ رسول دے اچھا کوئی بندہ جرم کرے میرے کو روپیہ 5 لاکھ دیا تو خیر کھا رہے ہے کوئی شخص دلے مولوی نہ کوئی 5 لاکھ روپے لگتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تو خیر کھا رہے چاہے جی کو ماری جانا میں 50 لاکھ بھی کرنا تو پھر سمجھ کی آئی کہ جان نالو مال نالو جان ہے جان نالو جان جلیے مال نالو زیادہ پیاری ہے زیادہ قیمتی ہے مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم جس کو نبی کے نام پہ خرچ کیا ہوا مال ضائع لگتا ہے وہ مجھے صرف اتنا بتا دے ارے بدر والے احد والے یرموک والے یمامہ والے حنین والے کرب و بلا والے کیا
غازی احمد چیمہ غازی علم الدین کی جان ضائع گئی ہے، اے غازی ممتاز کی جان ضائع نہیں، اے نبی کے نام پہ جان دی بھی ضائع نہیں جاتی، تم مال کی بات کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان ضائع نہیں جاتی۔ تو صاحب میری ذکر کر بالکل جنہ رب کو فیق دیتی ہوئے نبی کے نام پہ خرچ کرنا، میرے نبی کے نام پہ خرچ کرنا، اسی الحمدللہ نبی دا صدقہ اسی تے نبی دے نام تے لانے آ، انہوں دی آمد دے نبی دے ذکر واسطے، نبی دی شان واسطے، تجیب مصطفیٰ واسطے، نہیں شاشی غریباں نو دے دیو، تے میں کہہ چول غریباں ہی کھانے نہیں۔ ادھیاں دیگاں پکیاں تو ارجو میرے مالک ہے، کوئی 10-20-50 روپے دا مالک جنہیں پنڈی تو لوٹ بساں چل دیا نہیں، میں تو مولوی لا کو بولیا غریباں ہی چول کھانے نہیں، تو جے بچو برکی میں کھا لیں گے تو میری برداشت کرنا، تو سامنے نے جی وہ کہہ رہے کرنا پہ میرے نبی دے نام دے مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، ہر وقت کا حساب ہے، اگر جڑا وقت نبی دے ذکر میں گزر گیا وہ ضائع نہیں گیا، نہ وقت ضائع، نہ مال ضائع، نہ جان ضائع، اسی تے نبی دے نام دے نعرے لانے ہاں، نبی دی آمد دیاں خوشیاں منانے ہاں، اسی ساڈا تے کہندے ہی بے صبر ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، بابا سے بلندہ کو صدقہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا۔ میرے امام الانبیاء مدینے تاجدار آپ دی ملاد پہ بس حاضر، اللہ دی رحمت میں اللہ دا کرم، اللہ دا فضل ہویا، میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، سیدہ فرماؤدیہ نے جدوں دا اعلان آیا ہے، جدوں دا سونا آیا ہے، جدوں دا ماہی آیا ہے، سیدہ فرماؤدیہ نے میری دنیا ہی بدل گئی ہے، میں جدھر جانی ہاں ساری دنیا میرا احترام کر دیئے، ساری دنیا نبی دی ماں نو سلام کر دیئے۔ سیدہ فرماؤدیہ نے پہیاں جے میں وادیاں جو گزرنیاں، جے میں جنگلان جو گزرنیاں، درختاں کو گزرنیاں، درخت میرے والا اپنیاں ٹانیاں جھکا دے گئے، جے میں پہاڑاں کو گزرا پتھراں جو آواز ہوندی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ پتھر درود و سلام پڑھ دینے پہ فرماندیاں نے کوئی پرندہ میرے سے بہترام اٹھ کے گزرتا نہیں، کوئی جانور نبی دی ماں وال کند کر کے ٹردا ہی نہیں۔ فرماندیاں نے میں جانیاں مکے دیاں بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے، میرے وال کند نہیں کردیاں، میں کیڑی کیڑی گل سناواں۔ سیدہ فرماؤدیاں نے میں اپنے پڑوسیاں دے نال، اپنی گوانڈیاں دے نال، اپنی ہمسایاں دے نال پانی لین جانیاں، ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں میں اندر سٹیاں نے، رسیاں کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے، میرے نبی دی ماں فرماؤدیاں نے میں پانی لین جانیاں، میرے برتن سٹنا نہیں پیندا، میرے رسی نال کھچنا نہیں پیندا، میرے لال دے کرتے تھے پانی دے قریب جانیاں، پانی آپ کناریاں تے آ جاتا ہے۔ سجدہ تیری عظمت سلامی، آسمان دے تارے زمین دے قریب آکے چلانا کر دینے پہ، جب ملائکہ دے جلوس ہونے پہ مکے دیاں گلیاں بھر گئیاں نے، سیدہ آمینہ فرماؤدیاں نے پہیاں میرے نبیاں دیاں زیارتاں ہونے لگ پہیاں، کلی آدم صفی اللہ، کلی نوح نجی اللہ، کلی موسیٰ کلیم
حکمت جمیل فرمایا جھنڈے لے جاؤ اللہ تے جھنڈا لگا ہویا ہے عرش اعظم تے جھنڈا لہرا رہا ہے سیدہ آمینہ انہاں دے گھر پہ جھنڈا لگا ہویا ہے یا رب العالمین جھنڈے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں آج دی رات میرے حبیب کے میلاد والی رات حبیب کی میلاد والی رات جھنڈے لگ گئے مبارکہ ملدیاں نے پئیاں آخری گل کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کعبے میں موجود ہوں میں حیران ہو گیا اج کعبے نو کی ہویا ہے ساری دنیا کعبے دا طواف کرتی ہے اج کعبہ کسے ہور دا طواف کرنا ہے دیکھ دے پہ کلمہ شہادت بلند ہو رہا ہے کعبہ جیڑا کعبہ جیڑا سیدہ آمینہ نے گھر ول جھکتا ہے پیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی اس جبیل شہادت پہ لاکھوں سلام ہے سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا تم دن کعبہ ہلدا گیا بلکہ نانا میرا کریم تاجدار حافظ آباد اللہ نبی دی آلہ صدقہ لا تلاد رحمتانا نزول فرمائے فرمانے میں نہیں منلا شاہی تین دن کعبہ ہلدا گیا فرمانے میں نہیں منلا شاہی کتابہ یعنی نے تین دن کعبہ کبلا گیا کعبے کے زلزلہ آیا فرمانے تجمہ میرے والا نہیں میں دیا کھاگا میرا نبی آیا کعبہ جان لائے یون والا کون آیا ہے یون والا کون آیا ہے کعبہ خوشی کرتا ہے اج او نبی آیا ہے جنہیں منو بتا تو پاک کرنا ہے کعبہ خوشی کرتا ہے جو خوشی ہوئے وہ تو کبھی دانی وہ زلزلے نہیں ہوئے فرمانے میں دیا میرا نبی آیا تین دن کعبہ فجر کر دارے آئے تین دن کعبہ جھومدہ دے آئے مبارکہ ملنیاں پہیویں مکے چاوارے چپھیرے پکار پہ گئی کہ چڑیاں بولیاں میرے یتیم آیا میں نے اجمالاً ان حوالے سے گفتگو کی آیا کریمہ کے لفظ ترجمہ اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان نہیں کر سکا 10:07 ہو چکے انہی لفظوں پہ اس دعا کے ساتھ کہ محفل میں آنے والے سننے سنانے والے شرکت کرنے والے انتظام کرنے والے میزبان بانیان اللہ سب کی جان مال عزت اور اولاد و ایمان کی حفاظت فرمائے استغفار کی غلامی میں زندہ رکھے اسی پہ موت عطا فرمائے ما علیہ الا اللہ